روس اور ایران کے درمیان باقاعدہ طور پر نئے روٹ پر ٹرین سروس کا آغاز ہو گیا ہے۔ روس سے روانہ ہونے والی 60 بوگیوں پر مشتمل ٹرین نے مغربی روٹ کو بائی پاس کرتے ہوئے ترکمانستان کے راستے ایران میں داخل ہو کر تہران کے نزدیک ایک ڈرائی پورٹ پر پڑاؤ کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ کیا روس کا گرم پانیوں تک پہنچنے کا خواب پورا ہو رہا ہے؟ زار کے دور حکومت میں روس کے عسکری ونگ نے گرم پانیوں تک پہنچنے کا خواب دیکھا اور اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے روس نے اپنی سرحدوں کا دائرہ وسط ایشیائی ریاستوں تک پھیلایا۔ سوویت انقلاب کے بعد روس کی جانب سے کوشش رہی کہ وہ کسی نہ کسی صورت کسی گرم پانی کی بندرگاہ پر قبضہ کر لے اور اس سلسلے میں روس کی جانب سے باقاعدہ طور پر تکنیکی حوالوں سے کام کیا جانے لگا۔ اسی سلسلے کے تحت سرخ فوجیں افغانستان کے اندر داخل ہوئی، مگر روس کا گرم پانیوں تک پہنچنے کا خواب ایک خواب ہی رہا۔ اب روس اور ایران کو دنیا نے ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے۔ روس اور ایران دونوں پر اس وقت امریکہ کی جانب سے پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ روس اور ایران دونوں امریکہ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ روس یوکرین جنگ کے حوالے سے امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات کافی زیادہ کشیدہ ہیں۔ حالانکہ روس اور امریکہ کے درمیان یہاں پر تجارت جاری ہے، مگر امریکہ نے روس پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں کہ وہ کسی ملک کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتا ہے۔ جبکہ اسی طرح ایران بھی اس وقت تنہائیوں کا شکار ہے اور انہی تنہائیوں کی وجہ سے روس اور ایران ایک دوسرے کے قریب ہوئے ہیں۔ لیکن پچھلی ایک دہائی سے روس کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ گرم پانیوں تک رسائی حاصل کر لے۔ اسی لیے پیوٹن ایران کے ذریعے بشار الاسد کے قریب ہوا اور شام کے اندر اپنے اڈے مضبوط کیے تاکہ گرم پانیوں تک پہنچنے کا اس کا خواب پورا ہو۔ مگر شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد ایک بار پھر روس کا گرم پانیوں تک پہنچنے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ روس اور ایران کے درمیان ٹرین سروس تو 2000 سے شروع ہے، لیکن نئے روٹ پر جو کہ ایران اور روس کے درمیان 900 کلومیٹر کا ہے، اس پر کام 2022-23 میں شروع ہوا اور روس کی خواہش ہے کہ وہ اس منصوبے کے ذریعے مڈل ایسٹ کے پانیوں تک اپنی رسائی حاصل کر لے۔ اب صورتحال سے نظر تو یہی آ رہا ہے کہ روس نے خلیج فارس تک رسائی حاصل کر لی، مطلب روس گرم پانیوں تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن کیا امریکہ یہ سارا کچھ برداشت کر لے گا؟ اور ویسے بھی مڈل ایسٹ کا خطہ امریکہ کے لیے ہر دور میں اسٹریٹجک اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اب لازم ہے کہ امریکہ کی جانب سے بھی اس پر ضرور رد عمل آئے گا، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان اثر و رسوخ اور طاقت کو بڑھانے کے حوالے سے بظاہر جنگ دیکھنے کو ملے گی، لیکن یہاں پر یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جنگ امریکہ اور روس کے درمیان نہیں لڑی جائے گی، بلکہ یہ جنگ اس خطے کے لوگ امریکہ اور روس کے لیے لڑیں گے۔ جیسا کہ ہم نے شام کے اندر دیکھا، شام میں کیا تھا کہ بشار الاسد کی حکومت کو روس سپورٹ کر رہا تھا، جبکہ شام کے اندر بشار الاسد کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگوں کو امریکہ کی حمایت حاصل تھی۔ بیچ میں کئی اور ملیٹنٹ گروپ نے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے سر اٹھا لیا۔ اب شام کے حالات سے دونوں ممالک نے خوب فائدہ اٹھایا، لیکن آخر جیت امریکہ کی ہوئی۔ اب ایسے ہی روس کی کوشش ہے کہ وہ خلیج فارس سے ہو کر افریقہ تک اپنا اثر و رسوخ بڑھا لے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ اثر و رسوخ کیسے بڑھایا جاتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی سامراج اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس خطے کی اندرونی سیاسی معاملات میں مداخلت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ کبھی انقلاب کا نعرہ لگاتا ہے، کبھی تاجر کا روپ دھار کر داخل ہوتا ہے، تو کبھی براہ راست بھی حملہ کر دیتا ہے۔ اب اس کی 3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ افغانستان کے اندر انقلاب کا نعرہ لگا کر روس داخل ہوا۔ مقصد کیا تھا؟ اپنے سامراج یعنی کہ سوویت سامراج کی سرحدوں کو وسیع کرنا اور گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنا۔ تاجر کے روپ کی مثال جو ہے وہ برصغیر کی ہے۔ جب برصغیر کے اندر
मुगल दौर हुकूमत था। मुगल दौर हुकूमत में बरसगीर में 400 खुशहाली थी, लोग खुशबाश थे। ऐसे में अंग्रेज ताजिर का रूप धार कर बरसगीर के अंदर दाखिल हुआ और फिर देखते ही देखते ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉन्च कर दिया। अब बराह रास्त हमले की मिसाल इराक है। इराक में अमेरिका कैसे दाखिल हुआ या क्या कहानी घड़ी गई, वो सब आपके सामने है कि सद्दाम हुसैन के पास दुनिया को तबाह करने वाले हथियार मौजूद हैं, फलां है, उसने जुल्म किया है, ये है। इराक के लोगों को उसके जुल्म से बचाने के लिए अमेरिकन फौजें दाखिल हुई, ये साम्राज्य ने कहानी घड़ी। फिर इराक के साथ जो कुछ हुआ वो हम सब के सामने है। तो ऐसे ही साम्राज्य हमेशा अपने तसल्लुत को बढ़ाने के लिए अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है, जबकि अमेरिका की जानिब से भी इस मामले पर रेजिस्टेंस आनी है। और फिर क्या होना है कि इस खित्ते के अंदर लोग आपस में लड़ेंगे सियासत के नाम पर। सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा और इस सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार इस खित्ते का नौजवान होगा। नौजवान सियासत की तरफ मैल होगा और यही साम्राज्य की ख्वाहिश है कि इस खित्ते का नौजवान सियासत की तरफ मायल हो, ना कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ।